ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ جا پہنچے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا رخ کر لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اسی لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر کار جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے کچھ نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرطیں منظور کر لیں اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ ڈالی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشک پر ایک لڑکا ملا جس سے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت برا کیا اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکو گے۔ پھر دونوں میں قول قرار ہوا اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں جا پہنچے، جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لو۔ کشتی چند غریب آدموں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتا تھا۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ ڈالا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے نہ لے جائے۔ رہا لڑکے کا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ ان کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی۔ میں نے قتل کر ڈالا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا فرمائے۔ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دونوں لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ کی مرضی تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں گے۔ یہ جو کچھ ہوا ہمارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یہی باتیں تھیں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تنقید کرتے رہے اور آخر کار اپنے رب سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھال دیا جاتا ہے تاکہ وہ بالکل غالب میں پڑ جائیں۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آ کر ان کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو ختم کر دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی غلامی میں رہتی ہے، اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت برادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کریں جس طرح بنی اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کیا۔ تیسرا سبق جو ہم سے ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔